اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. آج جو میں ٹاپک شروع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انٹروڈکشن ٹو بیسک کنسیپٹس ٹرمینالوجی آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ریلیٹڈ فیلڈس، جس کا عنوان یہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن اور اس سے متعلقہ جو شعبے ہیں ان کے بارے میں بنیادی تصورات اور مختلف اصطلاحات. تو یہ ٹاپک ہے، میں اس کو نام کر رہا ہوں ان ہونہار بچوں کے یا ان سٹوڈنٹس کے یا ان ٹیچرز کے جو اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، جو اسپیشل ایجوکیشن میں ہیں، اور ان کے لیے بھی جو اسپیشل ایجوکیشن کو پڑھانے کے لیے بطور ٹیچر عملی میدان میں آ رہے ہیں. میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن میرا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی طرح بھی تخلیقی صلاحیتوں کو کم نہیں رکھا ہوتا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتیں ایسی دی ہیں کہ جو نارمل بچوں سے بھی زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو آئیں جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آنے والے دنوں میں ان کو عظیم سائنسدان، عظیم فلاسفر، عظیم ڈاکٹر کی صورت میں میدان عمل میں لائے. آج آغاز کرتے جی اس کا ٹاپک کا. تو آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن ہے کیا. اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن آر اسپیشل نیڈز ایجوکیشن از دا فارم آف ایجوکیشن planned for the students with special needs in a way that addresses the students individual differences. اور دوسری چیز ہے نیڈس. اسپیشل ایجوکیشن سے مراد یا اسپیشل نیڈز ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے جو ان طلباء کے لیے مختص کی جاتی ہے یا ان طلباء کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے جن کی ضروریات کو ایک خاص پیرائے میں ایڈریس کیا جاتا ہے یا ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ان میں سے دو اہم باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے انڈیویجول ڈیفرینسز اور دوسرا ہوتا ہے نیڈس. انڈیویجول ڈیفرینسز سے یہ مراد ہے کہ مختلف بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن کے میدان میں لرننگ میں اور دیگر مختلف سرگرمیوں میں مختلف صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ کچھ جسمانی طور پر زیادہ بہتر صحت مند ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں. پھر اس طرح ذہانت کے لحاظ سے کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ سیکھتے ہیں، کچھ کم سیکھتے ہیں. کئی طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں جس طرح سے یہ جسمانی معذوری اور طرح کی. تو یہ انڈیویجول ڈیفرینسز ہے، ایک ان کا خیال رکھتے ہوئے اور دوسرا ان کی نیڈز کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن، جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نیڈز بھی اسپیشل ہیں، یعنی وہ ڈیفرنٹ ہیں دوسروں سے، کیونکہ ان کے درمیان، ان بچوں کے درمیان انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان کی جو مختلف قسم کی معذوری ہے اس کے لحاظ سے ان کی ضروریات اور ان کے تقاضے بھی مختلف ہیں. مزید ہم دیکھتے جی اسپیشل ایجوکیشن کے پیرائے میں اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے. اسپیشل ایجوکیشن از انسٹرکشن بیسڈ پروگرام. یہ اسپیشل ایجوکیشن جو ہوتا ہے یہ ایسا تدریسی بنیاد پر مبنی پروگرام ہے that is specifically designed to meet the special needs of the children with disabilities. یہ عام طور پہ کچھ خاص ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے طے کی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے ان بچوں کی ضروریات کو جو ڈسیبلٹیز کا شکار ہوتے ہیں، معذوریوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ اسپیشل ایجوکیشن یہ ایسا تدریسی پروگرام ہے جس کو خاص طور پہ ان بچوں کی ضروریات کو جو خاص ضروریات ہوتی ہیں پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، جو مختلف معذوریوں کا شکار ہوتے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن مینز اسپیشلی ڈیزائنڈ انسٹرکشنز. اب اسپیشل ایجوکیشن سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا تدریسی طریقہ کار یا تعلیم کا طریقہ کار جس کو اسپیشل طور پہ یعنی خاص طور پہ ترتیب دیا گیا ہو دیٹ میٹ دا ان یوزل نیڈس آف دا ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس
یعنی جو ایک خاص طلباء ہوتے ہیں ان کی غیر معمولی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ تعلیمی طریقہ کار طے کیا جاتا ہے جس کو ہم اسپیشل ایجوکیشن بولتے ہیں. یعنی وہ بچے جو مختلف معذوریوں کا شکار ہیں تو ایکسیپشنل بچے ہیں، یعنی غیر معمولی بچے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں، یعنی نارمل سے ہٹ کے ہیں، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ تعلیم جو ہے اس کو وضع کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی پرپز آف اسپیشل ایجوکیشن، اس کے کیا مقاصد ہیں. جب پرپز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسپیشل ایجوکیشن ایمز ایٹ ٹو انشور دیٹ اسٹوڈنٹس with disabilities are provided with the environment that allows them to be educated effectively. اسپیشل ایجوکیشن جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو معذور بچے ہیں ان کو ایسا ماحول مہیا کیا جائے جو ان کو تعلیم کے میدان میں مؤثر طور پر کارکردگی کرنے کا موقع فراہم کرے. اسپیشل ایجوکیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اس طرح کے انوائرمنٹ دیتے ہیں جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کی معذوریوں کے باوجود وہ ماحول ان کو بہتر طور پہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے. ڈسیبلٹیز دیٹ qualify for special education include all types of physical, mental and behavioral disabilities. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن ہے کیا یا وہ کون سی معذوریاں ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں یا ان کو اس کا یہ تصور دیتی ہیں یا ڈکلیئر کرتی ہیں کہ یہ بچے اسپیشل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، کون سی معذوریاں ہیں. ان میں جسمانی، ذہنی اور اسی طرح سے ان کے بیہیویئر کے صورت میں ساری کی ساری ڈسیبلٹی ہیں، جس میں ایموشنل ڈسیبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرا جسمانی بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ تمام قسم کی معذوریاں جو کہ بچوں میں پائی جاتی ہیں وہ ان کو اسپیشل ایجوکیشن کی طرف لے جاتی ہیں یا اس میں شامل کرتی ہیں کہ یہ اسپیشل بچے ہیں. اب ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں جی آگے کہ اسپیشل ایجوکیشن کے پیرائے میں کیا کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے. تو اس کے جو آبجیکٹیو ہیں اس میں پہلا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ تو ہے آئیڈینٹیفائی ڈسیبلٹی امنگ دا پری اسکول چلڈرن. جو پری اسکول چلڈرن ہوتے ہیں یعنی ابھی جس کو ہم کلاس پلے گروپ بولتے ہیں، اسکولنگ کے باقاعدہ اسکولنگ تو کلاس 1 سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو پری اسکولنگ جب ابھی بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو ایک اسپیشل ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو ڈس ایبلٹی ہے، جس طرح کی معذوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ معذوری کس قسم کی ہے تاکہ اس معذوری کو سامنے رکھ کے آگے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے ٹو پرووائڈ اپرچونیٹی ٹو پارٹیسپیٹ این اپرووڈ پری اسکول پروگرام. دوسرا یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو ایک ایسا موقع فراہم کرنا تاکہ وہ جو ایک اپروو ہے یعنی جو ایک منظور شدہ طریقہ کار ہے پڑھانے کا پری اسکول پروگرام جو اس کے اندر وہ شرکت کر سکے ود اے ریزنیبل ڈسٹینس فرام دا چائلڈز ہوم. تو جو ادارہ جو ہے وہ ان کے بچے کے گھر سے ایک معقول فاصلے پر ہو. یعنی پہلا مقصد تو یہ تھا کہ بچے کی اس معذوری کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے پری اسکول ایجوکیشن میں تاکہ وہ جب اسکولنگ کرے اسکول میں پڑھے یعنی باقاعدہ کلاسوں میں جائے تو اس معذوری کو سامنے رکھ کے تعلیم دی جائے. دوسرا ہوتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ بچے کو اس کے گھر کے قریب ترین معقول یعنی فاصلے پر ایسا پروگرام دینا ایجوکیشن کا جس کے اندر جو اپرووڈ ہو یعنی جو منظور شدہ ہو، جو ایک باقاعدہ اصول کے مطابق طے کیا گیا وہاں اس کی شرکت کو یقینی بنانا. اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹو پرووائڈ اے کوآرڈینیٹڈ اینڈ کمپریہنسو انسٹرکشنل پروگرام فرام کنڈر گارٹن تھرو ہائی اسکول. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں نرسری سے لے کر یعنی وہ جو پری اسکول ایجوکیشن اس کو کنڈر گارٹن بھی بولتے ہیں، اسی لیے تو بہت سے اسکولوں کے نام کنڈر گارٹن اسکول رکھا جاتا ہے. ان کو کنڈر گارٹن سے لے کر ہائی کلاسز تک یا ہائی اسکول تک ان کو ایک خاص توازن کے ساتھ اور ایک جامع تعلیمی پروگرام مہیا کرنا. یہ ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے مقاصد جن کو سامنے رکھا جاتا ہے اس اسپیشل ایجوکیشن کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ آف دا پرابلم. جو پرابلم ہے اس کی کیا حالت ہے اس کو بیان کرنا. یعنی اس وقت جو صورتحال ہے اس پرابلم کی اسپیشل ایجوکیشن میں وہ بچے جو ڈسیبلٹی کا شکار ہے اس کے بارے میں ایک رائے
It is estimated that 2.49% of population is disabled. National Policy for Persons with Disabilities 2002 یعنی 2002 میں جو ایک نیشنل پالیسی سامنے آئی ان افراد کے بارے میں جو معذور ہیں، جب ان کے بارے میں ایک پالیسی بنائی 2002 میں، تو اس میں یہ باور کرایا گیا کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 2.49% جو ہے وہ معذور افراد پر مشتمل ہے، ان جو اسپیشل ہیں لوگ ان پر مشتمل ہے، ان تقریباً 2 سے زیادہ ہر 100 میں سے۔ According to the WHO the general prevalence of disability is 10%۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کا 10% جو لوگ ہیں وہ ڈسیبلٹی پر مشتمل ہیں، یعنی وہ ڈسیبل ہیں۔ یہ اوورال بات کرتے ہیں پوری دنیا کے پیرائی میں، کیونکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مینی پیرنٹس ٹینڈ ٹو conceal the fact that they have disabled child or deny to presence of disability in their children۔ اب یہ ایک اور رپورٹ ہے جو خاتون نے 2003 کے اندر ریسرچ کی، اس کے اندر اس نے یہ ثابت کیا کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی معذوری کو چھپاتے ہیں یا ان کی معذوری کو پیش کرنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو شو نہیں کراتے یا بچے کو چھپاتے ہیں اس کی معذوری کو، جو بہت بڑا نقصان ہے بچوں کے لیے، کیونکہ جب تک اس کی معذوری کو چھپایا جاتا ہے بچے کی معذوری کو چھپا کے اس کو تعلیم کی طرف لایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اس کو نارمل اسکول میں داخل کروایا جائے گا یا ایسی ایجوکیشن میں جو اس کے مطابق ڈیزائن نہیں کی گئی تو بچہ وہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف دا ڈسیبلٹیز بائی WHO۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ڈسیبلٹی کی کلاسیفیکیشن کی ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا ہے مختلف اقسام میں، وہ کون سی ہیں۔ WHO 1996 کلاسیفائز 3 ٹرمز ایز۔ اب 1996 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو 3 ٹرمز میں ڈیوائڈ کیا، یعنی ڈسیبلٹیز کو، معذوری کو۔ پہلا ہے امپیئرمنٹ۔ امپیئرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کا درست نہ ہونا۔ اٹ ریفرز ٹو فزیکل اور مینٹل ڈیفیکٹ۔ اس کو وہ عام طور پہ جسمانی یا ذہنی معذوری کو امپیئرمنٹ میں لیتے ہیں کہ امپیئرمنٹ سے مراد وہ افراد ہیں اس معذوری میں جو جسمانی یا ذہنی طور پر ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں، ان میں یعنی مکمل نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ دا لاس آر ریڈیوزڈ فنکشن آف اے باڈی پارٹ اور آرگن، یعنی ان کے جو جسم ہے اس کے کسی حصے کا یا اعضاء کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ خسارے میں ہوتا ہے، نقصان زدہ ہوتا ہے، یا پھر اس کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ نارمل بچوں سے کم ہوتا ہے ان کے اعضاء کا۔ دوسرا انہوں نے ڈیوائڈ کیا ڈسیبلٹی۔ اٹ ریفرز ٹو اے پرسن لیول لمیٹیشنز ان فزیکل اینڈ سائیکو کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز۔ اب یہ وہ بچے یا افراد ہوتے ہیں جن کی جو جسمانی یا اسی طرح سے اس کے اعضاء کی جو مہارتیں ہیں کام کرنے کی وہ دوسرے بچوں سے کم ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی حدود پائی جاتی ہے کہ خاص حد تک ہی کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ بچے چل سکتے ہیں تو دوسرے بچوں کے برابر نہیں چل سکتے، یعنی ایک خاص حد تک۔ اگر اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں خاص حد تک، تو مختلف مہارتوں کو یا اسی طرح سے اپنے ذہن کا جو استعمال ہے وہ ایک خاص حد تک کرتے ہیں، یعنی ان کی لیمیٹیشنز ہیں، محدود حد تک وہ اپنے اعضاء سے کام لیتے ہیں۔ آگے اس کے نے ایک اور کہا ہے ڈسیبلٹی میں کہ این امپیئرمنٹ وچ لمٹس دا ابیلٹی ٹو پرسن سرٹن ٹاسک، یا یوں بھی کہہ لیں کہ یہ معذوری جو ہے ان افراد میں اس طرح سے ہے کہ وہ انہیں کچھ کام کو ایک خاص حد تک ہی سر انجام دینے کی اجازت دیتی ہے، یعنی ان کی معذوری اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی کام کر سکتے لیکن ایک خاص حد تک ہی، یہ اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ آگے تیسری چیز ہینڈی کیپ۔ ہینڈی کیپ کیا ہوتے ہیں؟ A person, a problem encountered during interaction with the environment is termed as the handicap، یعنی جس انوائرمنٹ میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، جب بچہ اب اس انوائرمنٹ کے اندر پارٹیسپینٹ ہے، اس انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں جب اس کو پرابلم آتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہینڈی کیپڈ۔ یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب بچہ ایک نارمل اسکول میں پڑھتا ہے تو تمام بچوں کو ایک نارمل ٹیچر نارمل انداز میں پڑھاتا ہے، جنرل ایجوکیشن دیتا ہے،
تو وہ بچہ جو جنرل ایجوکیشن کو اچیو کرنے میں پرابلم محسوس کرتا ہے، وہ صحیح طرح سے اس کو سیکھ نہیں پاتا، اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، تو انٹریکشن اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ صحیح نہیں ہو پاتی، تو اس کو بولتے ہیں ہینڈی کیپ۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جب ڈیوائڈ کیا ہے یا کلاسیفیکیشن کی ہے، تو وہ ایک امپیئرمنٹ میں کی ہے، دوسرا ڈس ایبلٹی میں کی ہے، اور تیسرا جو ہے انہوں نے ہینڈی کیپ میں کی ہے کہ جو بچہ نہیں انٹریکٹ کر سکتا صحیح طرح سے کلاس کے اندر، دوسروں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، وہ ہینڈی کیپڈ اس کو کہتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو آر اسپیشل پیپل، یہ اسپیشل لوگ کون ہیں؟ اسپیشل پیپل آر دوز ہو نیڈ اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ریلیٹڈ سروسز۔ اسپیشل لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو اسپیشل ایجوکیشن کی دیگر جو سروسز ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی جو بچے نارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، جنرل ایجوکیشن نہیں لے سکتے عام اداروں میں، وہ اسپیشل ایجوکیشن کے مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اسپیشل پیپل کہتے ہیں۔ دے انکلوڈ اے چائلڈ ہو ہیز این انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، اس کے اندر وہ بچے شامل ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جس کے اندر ذہانت کے اندر معذوری پائی جاتی ہے، ذہنی طور پہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ جس کو ہم بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ، وہ بچہ جو ہے جس کے اندر سماعت کی کمزوری ہے، یعنی سن نہیں پاتا صحیح طرح سے، ڈیفنس جس کو بولتے ہیں ہم۔ اس کے ساتھ ایک اسپیچ اور لینگویج امپیئرمنٹ، پھر وہ بچہ جو بول نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، تو جس کو ہم ڈیف اینڈ ڈوم بولتے ہیں، وہ گونگا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سے ویژول امپیئرمنٹ، ویژول امپیئرمنٹ سے مراد انکلوڈنگ بلائنڈنس، جس کے اندر بلائنڈنس بھی ہے، جو مکمل طور پہ اندھا ہونا بھی ہے، یا اس طرح سے جزوی طور پہ یا تھوڑا بہت دیکھ سکے لیکن مکمل طور پہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ نہ پڑھ سکے، اس کو ہم ویژول امپیئرمنٹ میں بولتے ہیں۔ اس کا سیریس ایموشنل ڈسٹربنس، سیریس ایموشنل ڈسٹربنس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے اندر ایموشنل ڈسٹربنس پائی جاتی ہے، یہ وہ بچے ہیں جو عام بچوں کے ساتھ نہیں پڑھتے معمول کے مطابق، ان کے اندر مختلف قسم کے ہیجانات، مختلف فوبیا، ڈر، خوف، فیئر، جذباتی طور پہ وہ پریشان ہوتے ہیں، یا دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھتے نہیں، یا دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے، فوبیا پایا جاتا ہے، تو اس طرح کے یہ بیماریاں ہوتی ہیں ان کو۔ پھر اسی طرح سے آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہڈی کے جوڑ کا مسئلہ ہوتا ہے، اعضاء کی معاملات ہوتے ہیں، جو صحیح طرح سے چل پھر نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے صحیح طرح سے، ان کو ہم آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ میں لیتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ بات کرتے ہیں بیسک کنسیپٹ اینڈ ٹرمینالوجی، یعنی وہ جو بنیادی تصورات اور مختلف ٹرمز ہیں جس کو ہم اصطلاحات بولتے ہیں، وہ کون سی ہیں۔ پہلے نیڈ آف اسپیشل ایجوکیشن، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت، امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اینڈ ہینڈی کیپڈ، یعنی اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی امپیئرمنٹ ہوتی ہے، ڈسیبلٹی یا ہینڈی کیپڈ پرسن ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں جی ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف اسپیشل ایجوکیشن کو ہم نے دیکھا، اس طرح سے ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف سوشل ویلفیئر یہ کیا ہے، ہم نے اس کی آگے بات کرنی کہ یہ سوشل ویلفیئر کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف ریہیبلیٹیشن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو بحالی ہے، ریہیبلیٹیشن جس کو کہتے ہیں معذوری سے بحالی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ہم اس کا اب جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیڈ آف اسپیشل ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت۔ ایجوکیشن از بیسک نیڈ اینڈ رائٹ آف آل چلڈرن، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، وہ بچہ جو ہے وہ نارمل ہو یا وہ ڈسیبل ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو، ہم اس کو تعلیم دینے کے پابند ہیں اور اس کا وہ رائٹ بنتا ہے، معاشرہ ان کو تعلیم دینے کا ذمہ دار ہے، اس لیے اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اسپیشل لوگوں کے لیے بھی، ہم ان کو محروم نہیں کر سکتے ایجوکیشن سے، ایک تو اس لیے کہ یہ ان کا استحقاق ہے، ان کا بنیادی حق ہے اور ہر بچے کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں 10% آف ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان کنسسٹ آن اسپیشل پرسن، جب ہم پاکستان کی ٹوٹل آبادی کو دیکھتے ہیں تو 10% جو افراد ہیں وہ اسپیشل ایجوکیشن پر مشتمل ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، تو اتنی بڑی آبادی یوں سمجھ لیں کہ
یہ 10واں حصہ آبادی کا، تو ہر 100 میں سے 10 افراد اگر ان کو محروم کر دے ایجوکیشن سے تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے ان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے اور اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اسپیشل ایجوکیشن از سورس آف انڈیپینڈنس آف PWD. اب PW یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ پاور ورک ڈپارٹمنٹ، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ یہ کام کی دنیا میں یعنی عملی دنیا میں شرکت کر سکیں. اس قابل ہوں کہ وہ جو مین پاور ہے یا وہ جو پاور ورلڈ ہے دنیا کی جس کے اندر کام کرنے والے افراد اس کے اندر وہ شامل ہو سکیں. اٹ ہیلپس دا اسٹوڈنٹس ان سوشل ایڈجسٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو سماجی طور پہ ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیتی ہے، مدد کرتی ہے. اب ایڈجسٹمنٹ کیا سماجی طور پہ؟ ایڈجسٹمنٹ ہم بعض طور پہ یہ لیتے ہیں کہ جب کوئی کسی جگہ پہ جائے اس کو پرسکون حالات میں ہر چیز میسر آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ ایڈجسٹ ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لیا. یہ نہیں ہوتا اپنے مطابق، بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسری سچویشن کے مطابق بنا لینا، اس کو ایڈجسٹمنٹ بولتے ہیں. اب کسی بھی معاشرے کے اندر چلنے کے لیے ان کے ساتھ معاشرے کے ساتھ جو معاشرت کے اصول ہیں، ان کے ساتھ لین دین ہے، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ دیگر معاملات، معاشرت، یہ سارے جو ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لینا، ان کے مطابق چلنا، اس کو بولتے ہیں ایڈجسٹمنٹ. اب ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس معاشرے میں جینے کے لیے روزگار کیسے کمانا ہے، اس معاشرے میں دوسرے افراد کے ساتھ رہنے کے لیے وہ جو سوشل سکلز ان کو کیسے سیکھنا ہے. تو اسپیشل بچوں کو بھی ایجوکیشن یہ سکھاتی ہے، سوشل ایڈجسٹمنٹ کا اصول سکھاتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف سوشل ویلفیئر. سوشل ویلفیئر کیا ہے؟ سوشل ویلفیئر از ایمڈ ایٹ امپروونگ دا مٹیریل کنڈیشنز آف ہیومن ایگزسٹنس سو ایز ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی. جب ہم اس کے نام کو دیکھتے ہیں نا سوشل ویلفیئر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے معاشی بہتری، معاشی بھلائی. تو جب ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ سوشل ویلفیئر از ایمڈ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایٹ امپروونگ دا مٹیریل کنڈیشنز آف ہیومن ایگزسٹنس، کہ جو انسان ہیں ان کے لیے مادی حالات کو بہتر کرنا، بہتر مادی حالات پیش کرنا، ان کو پرووائڈ کرنا، سو ایز ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی، تاکہ ان کے لیے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. اب یہ مادی کنڈیشن سے کیا مراد ہے؟ مادی کنڈیشن سے مراد ہوتا ہے وہاں پہ رہنے کے حالات، جینے کے حالات، معاشی حالات، معاشرتی حالات، یعنی جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ سارے کے سارے اس طرح سے پرووائڈ کرنا ان افراد کو، یا وہ سب جو معاشرے کے جو افراد ہیں کہ وہ بہتر طور پہ اپنی بقا کو قائم رکھ سکیں اور بہتر طور پر زندگی گزار سکیں. اس کو ہم بولتے ہیں سماجی بھلائی یا سوشل ویلفیئر. تو سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے لوگوں کی تمام مشکلات کو دور کرنا، مالی طور پہ، اسی طرح سے ان کو رہائشی لحاظ سے اور دیگر انوائرمنٹل معاملات میں تمام سہولیات پرووائڈ کرنا جن کا وہ محرومی کا شکار ہیں یا جن کی کمی پائی جاتی ہے ان کی زندگی میں. مزید ہم دیکھتے ہیں اسکوپ آف سوشل ویلفیئر. اب سوشل ویلفیئر کی اہمیت کیا ہے؟ دیر آر اے لارج نمبر آف ہینڈی کیپڈ چلڈرن ان پاکستان. پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں معذور افراد ہیں، اینڈ ان آل اوور دا ورلڈ، اور اسی طرح پوری دنیا میں بھی ہیں. دا سوشل ویلفیئر پروگرامز کین ہیلپ ٹو امپروو دا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف سروسز آرگنائزڈ فار دا ہینڈی کیپڈ پرسن. سوشل ویلفیئر پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ان ہینڈی کیپڈ پرسنس، جو معذور افراد ہیں، جو اسپیشل افراد ہیں، ان کے لیے کوالٹی اور کوانٹٹی سروسز کو آرگنائز کر سکتے ہیں. یعنی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی سروسز سے کیا مراد کہ تعلیم کے معاملات میں ان کو کوانٹٹیز میں بھی اور کوالٹی میں بھی بہتر طور پر سہولیات دی جائیں. اس میں اوورال بات کی گئی ہے، اوورال سے بات کہ تعلیم بھی ہو، اسی طرح معاشیات میں، معاشرت کے دیگر معاملات میں، سماجی میل جول میں اور سماجی تقریبات میں، مختلف امور میں شرکت کرنے میں ان کو برابر کا حصہ دیا جائے، کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے بھی لحاظ سے بھی. جب ہم بات کرتے ہیں کوانٹٹی اور کوالٹی کی تو اس میں دو معنی ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کوئی چیز اس دنیا میں چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مقدار میں ملے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ فائدہ مند ہو، زیادہ کوالٹی کے لحاظ سے بہتر ہو. تو سماجی جو سوشل ویلفیئر جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگاتے ہیں کہ اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو
یا ایسے افراد جو محرومی کا شکار ہیں ان کو زندگی کے ہر شعبے میں کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز دونوں معاملات میں ان کی شرکت کو ان کو شرکت کو یقینی بنائے، روزگار میں یقینی بنائے، تعلیم میں یقینی بنائے اور دیگر معاملات میں بنائے. تو یہ ہے اس سے مراد کہ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی وائز. تو اس لیے سوشل ویلفیئر کی یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. سوشل ویلفیئر کا کام ہی معاشرے کی بھلائی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ہینڈی کیپ پرسن ہے، جو معذوری کا شکار ہیں، جن کو واقعی ضرورت ہے کہ ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. اسپیشل ایجوکیشن سروسز کیا ہیں؟ اسپیشل ایجوکیشن سروسز آر ڈیزائنڈ ٹو ہیلپ دا چائلڈ لرن اسکلس. اب اسپیشل ایجوکیشن سروس سے مراد یہ ہے کہ ان بچوں کو جو کہ اسپیشل بچے ہیں ان میں لرننگ سکلز کے لیے ان کی لرننگ سکل کو ڈیزائن کیا جائے، یعنی انہوں نے کیسے سیکھنا ہے یہ ان کے لیے طے کیا جائے، ایک ڈیزائن کیا جائے، اس کا پروگرام بنایا جائے. دیٹ ادر چلڈرن لرن ڈیورنگ جنرل ایجوکیشن سیٹنگ، یعنی جس طرح سے دوسرے بچے جو ہیں وہ جنرل ایجوکیشن کے ماحول میں جنرل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے جو اسپیشل بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے مختلف سروسز کو ڈیزائن کیا جائے کہ وہ بھی اسی طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں. دیز سروسز انکلوڈ تھراپی، کاؤنسلنگ، اڈیپٹیو اکوپمنٹ، ٹرانسپورٹیشن، اکاموڈیشن اینڈ اور موڈیفیکیشن. یہ جو سروسز مختلف جو چیزیں شامل ہیں، مثال کے طور پہ تھراپی سے مراد ہے کہ ان کا علاج بھی کیا جائے، ان کی جو معذوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کا علاج بھی کیا جائے. اس طرح سے کاؤنسلنگ یعنی جو مشاورت ہے ان کو مشورہ ہوتا ہے. یعنی ایجوکیشن کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہوتا ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. گائیڈنس سے مراد ہوتا ہے ان کو رہنمائی دینا، کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جو معذوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے والدین کے ساتھ، دیگر ٹیچرز کے ساتھ اور پیر کے ساتھ یا اس کے ساتھ بھی مشورہ کرنا، اس کو مشورہ دینا. اسی طرح سے اڈاپٹیو کا مطلب ہوتا ہے اس کو اس قابل بنانا، اس کے ماحول کے مطابق وہ اس کو بنایا جا سکے، یعنی اس ماحول کے مطابق اس کو انٹریکٹ کرنے کے قابل بنایا جا سکے. اسی طرح سے اکوپمنٹ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو اکوپ کیا جائے اسکل کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سے جو دیگر معاملات جس کے اندر اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس میں اس کو بہتر کیا جائے. ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات بھی اس کو دی جائیں، اور اس طرح اکوموڈیشن رہائش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ موڈیفیکیشنز اس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، اس کے جو رویے ہیں ان کو بھی موڈیفائی کیا جائے، یعنی ان کے اندر صحیح معنوں میں جو ایجوکیشن کی ایک روح ہے اس کے اندر ڈال دی جائے تاکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر چل سکے. اس کے ساتھ اسپیشل ایجوکیشن سروسز آر پرووائڈیڈ ان پبلک پرائیویٹ اسکولس. یہ پبلک پرائیویٹ یعنی پبلک سے مراد عوامی نہیں ہوتے، پبلک سے مراد گورنمنٹ کے، اور پرائیویٹ سے مراد ہوتا ہے نجی. عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ بہت سے پرائیویٹ اسکول والوں نے اپنے اسکول کے اوپر لکھا ہوتا ہے پبلک اسکول. عام طور پہ وہ پبلک سے مراد پرائیویٹ گن رہے ہیں، حالانکہ پرائیویٹ اور چیز ہے، پبلک اور ہے. پبلک اسکول سے مراد ہمارے ملک میں اس کو گورنمنٹ اسکول لیا جاتا ہے، اور پرائیویٹ سے مراد نیچی ہیں جو لوگوں کے. تو یہ جو ایجوکیشن کی سروسز ہیں یہ دونوں طرح کے اسکولوں میں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اینڈ انکلوڈ اسپیشل انسٹرکشن ان دا کلاس روم، اور پھر کلاس روم کے اندر، ایٹ ہوم گھر میں، ان دا ہاسپٹل ہسپتال میں، ان انسٹیٹیوشنز اداروں میں، اور ان ادر سیٹنگ یا کسی بھی دوسرے ماحول کے اندر ان کو اس اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق تعلیم بھی دی جاتی ہے. ان اسپیشل ایجوکیشن کی خدمات کے اندر خدمات جو ہیں یہ اسکولوں اور پرائیویٹ یعنی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں میں بھی دی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو خاص تعلیمی ادارے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلاس روم کے اندر گھروں میں بھی دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے ہاسپٹل میں اگر وہاں پہ تو وہاں بھی دی جا سکتی ہے، اور مختلف قسم کے اداروں میں یا دوسرے سیٹنگ کے اندر جہاں بھی وہ پائے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ایجوکیشن یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، جس کو ہم اسپیشل ایجوکیشن سروسز بولتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں جی ریہیبلیٹیشن کیا ہے. ریہیبلیٹیشن سے مراد یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں معذوری سے بحالی، یعنی اس کو معذوری سے عام نارمل لائف کے اندر لے کر آنا یا اس کے لیے کوششیں کرنا. اب بعض اوقات یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ معذوری جو ہوتی ہے وہ ٹیمپریریلی ہوتی ہے، کسی وجہ سے آ جاتی ہے، لیکن اس کا مداوع ہوتا ہے، اس کو عملی طور پہ اصل حالت میں لایا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس معذوری کو ہم مکمل ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ریہیبلیٹیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس سے بحالی سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اس کو اس قابل کیا جا سکے کہ اس معذوری کے اوپر وہ
قابو پا سکے یا اس معذوری کو ایک ہرڈل نہ سمجھے اپنی ترقی کے اندر، اس کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ بہتر طور پر دوسرے بچوں کی طرح زندگی گزار سکے، اپنی معاش کما سکے، یا دوسرے لوگوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا صحیح طور پر وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی گریک اینڈ رومن والے اور جو گریک لوگ تھے وہاں پہ کیا ریہیبلیٹیشن کا انداز تھا، یا وہ کیا معذوری کو سمجھتے تھے۔ یہ ارلی پیریڈ تھا، ابتدائی دور اس کو ہم گنتے ہیں، اوے فرام سپر نیچرل ٹو نیچرل کازز۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک وہ وقت تھا جب معذوری کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی سپر نیچرل کاز ہے جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، یہ کسی طاقت کی وجہ سے ہو گئی ہے، جس کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جس طرح سے جب مختلف مائیں اس حالت میں ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے بچے کو جنم دینا ہوتا ہے، یعنی حاملہ ہوتی ہیں، تو عام طور پہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ چاند گرہن لگا ہے یا سورج گرہن ہے، تو وہ سورج یا چاند گرہن کے دوران وہ سو نہ جائیں، اگر سو گئیں تو بچہ معذور پیدا ہوگا۔ اس طرح کے مختلف قسم کی جو توہمات تھیں، اور ان کا یقین تھا کہ یہ کوئی سپر نیچرل فورسز ہیں جس کی وجہ سے بچہ معذور ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو اس نظریات سے نکال کر ٹو نیچرل کازز، جو قدرتی کازز تھے اس کی طرف لے کے آئے۔ مثال کے طور پر کہ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کی وجہ سے وہ بچہ معذور ہے، پولیو کا شکار ہو گیا، جو ماں کے اندر بیماری تھی اس کے اندر آ گئی، یا کوئی اور معذوری کی وجہ بن گئی، تو اس لیے ایک تو یہ کام جو تھا کہ سپر نیچرل سے ان کو نیچرل کازز کی طرف لانا، یہ بھی بحالی کے اندر شامل تھا، تاکہ ان کو یہ باور کرایا جائے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تاکہ جو آنے والے دیگر افراد اس دنیا میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں ایسی توہمات میں ہم نہ پڑیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ورلڈلی انٹرونشن سچ ایس، دوسرا انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس کے اندر کچھ دنیاوی معاملات بھی انٹروین کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معذوری ہوتی ہے۔ مثلا ڈائٹ، خوراک کی وجہ سے بعض اوقات خوراک کے اندر کوئی کمزوری، کمی آ جاتی ہے کسی وٹامن کی، یا کسی وٹامن کی بہت زیادہ یعنی اضافہ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے معذوری ہو جاتی ہے، اس لیے خوراک کو بہتر بنایا جائے، یا خوراک میں خاص کمی کی وجہ سے کوئی معذوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایکسرسائز بھی کمزوری کی یعنی نہ ہونا اس کا، تو بہت سی معذوریوں کو ایکسرسائز سے ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ریہیبلیٹیشن ان کے لوگوں کی تھی جن کو ہم گریک اور رومن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے ایسی چیزیں یعنی نیچرل ہربس، جڑی بوٹیاں وغیرہ، اس کا استعمال جو کیا تاکہ ان کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مائنڈ، باڈی اینڈ اسپرٹ، یعنی ان تین چیزوں کا وغیرہ مطالعہ، یعنی ذہن کے اوپر، یہ اس کا علاج کے لیے کیوں یعنی ایک مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ جو ہوتا ہے وہ بہتر طور پہ کیوں نہیں پرفارم کر سکتا، یا اس کے اندر کیوں معذوری آتی ہے، اس طرح سے جو جسمانی معذوری یا اسی طرح کی روحانی معذوری، اس کو بھی انہوں نے بہتر طور پہ ٹیکل کرنے کی کوشش کی، ایکسرسائز کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے اور دیگر باتوں کے ذریعے جو عملی اقدامات کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی جو ہے یہ گریک اینڈ روم ابھی انہی کا ہے۔ تو نیکسٹ سٹیج جو ہے، یہ ارلی سٹیج تھی، نیکسٹ سٹیج پہ نیڈ فار ملٹری سپریرٹی۔ ان کے ہاں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ صحت مند معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ملٹری طور پہ سپریرٹی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسپارٹا ایک ایسی ریاست تھی جن کا ماٹو یہ تھا دوسری قوموں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، دوسری قوموں پہ اپنا قبضہ کرنا، اپنی حاکمیت قائم کرنا، تو وہ ملٹری سپریرٹی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ بچوں کی صحت کو بہتر ہونا چاہیے۔ ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جو بچہ پیدائشی طور پہ معذور ہوتا تھا اس کو عام طور پہ پہاڑ سے گرا کے مار دیا جاتا تھا، اور جو بچے صحت مند ہوتے تھے ان کو وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں رکھتے تھے، اور اسی طرح سے ان بارکوں کے اندر ان کو اچھی غذا دی جاتی تھی، اور اسی طرح سے ان کو پہلوانی اور اس طرح کے گر سکھائے جاتے تھے، پھر گھڑ سواری، تلوار بازی، اور پھر ایک وقت تھا کہ کچھ عرصہ ان کو مورچوں میں رکھا جاتا تھا۔ یعنی ان کا ایک مقصد تھا، ہر قوم کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کے وہ کرتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد سپریرٹی تھا، اس لیے ان کے نزدیک بھی ریہیبلیٹیشن ضروری تھی، یعنی معذوری سے بچانا۔ therefore needed society free of defective، اس لیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو معاشرہ ہے وہ ڈیفیکٹیوز بندے جو ہیں یعنی اسپیشل بندوں سے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ انڈیویجول is what is he is now and forever، ان کا ایک نظریہ تھا کہ جو بچہ آج جس طرح کا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، اس لیے وہ اس کے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ جو مائیں ہیں وہ صحت مند بچوں کو جنم دیں اور ان کو صحت مند خوراک دینی چاہیے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس طرح سے
جو معذوری ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ریہیبلیٹیشن یعنی ان کی بحالی۔ پھر تیسرا ایج جو ہے، تیسرا دور آیا مڈل ایجز، قرون وسطیٰ، اس کے اندر یہ تھا کہ ریجڈ کاسٹ سسٹم، ایک سخت قسم کا ذات پات کا نظام تھا۔ دوز ود ڈسیبلٹیز ور، اب وہاں کیا ہوا کہ جو لوگ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے تھے ان کے بارے میں یوزڈ ایز سرونٹس آر فولس، ان معذور لوگوں کو یا تو وہ بطور ملازم رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، یا ان کو بیوقوفوں کی طرح خیال کرتے تھے کہ جس طرح یہ عام لوگوں کے برابر نہیں ہیں۔ سم ور اسٹل پٹ ٹو ڈیتھ، اور یہاں تک کہ کچھ کو تو مار دیا جاتا تھا۔ ڈس ایبل ور یوزڈ ایز جوکرز، اور اسی طرح سے کچھ معذوروں کو جوکر کے طور پر لیا جاتا تھا، مزاح کے طور پہ، جس طرح سے مختلف فلموں کے اندر مختلف کردار اس طرح سے دیے جاتے ہیں جو انسانیت کی توہین ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے اور کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام وجوہات کو سامنے رکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن ضروری ہے۔ ریہیبلیٹیشن کے اندر یہی نہیں ہے کہ ان کی جو معذوری اس کو ختم کیا جائے یا کیا جا سکتا ہے، ریہیبلیٹیشن کے اندر یہ ہے ان کو مقام دیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو مرتبہ دیا جائے، ان کو ہنر دیے جائیں، تعلیم دی جائے، تاکہ وہ بھی دوسروں کے برابر ہو، اور ان کے بارے میں ایک سینس کریٹ کیا جائے کہ یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں، ماں کے لاڈلے ہیں جس طرح دوسرے ہیں، یہ بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح دوسرے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس طرح سے آج کل انکلوسیو ایجوکیشن کا آغاز ہوا ہے۔ انکلوسیو ایجوکیشن بھی وہ ہے جس کے اندر جو اسپیشل بچے ہیں ان کو نارمل بچوں کے ساتھ پڑھنے پر یعنی ایک تجربہ ہوا ہے جس کو بہت سراہا گیا ہے، کیونکہ اس طرح سے بچوں کے درمیان جو مختلف سوچ کی فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر جو ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ وہ اجنبیت سا فیل کرتے ہیں معذور لوگوں کو، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کے درمیان دوستیاں بنتی ہیں۔ اب ہم جب دیکھیں ہیں تو یہ اہم چیزیں جو ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، یہ مختلف ٹرمز ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے مراد ذہنی معذوری ہے۔ اس طرح سے ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہم نے پڑھا کہ وہ بچے جو کانوں سے صحیح سن نہیں سکتے، ویژول امپیئرمنٹ سے جو دیکھ نہیں سکتے صحیح طرح سے، ایموشنل ڈسٹربنس سے مراد کہ وہ بچے جو مختلف شکار ہوتے ہیں بیماریوں کا، جذباتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جذباتی طور پہ ان کے اندر جس طرح سے جذباتی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہوتے، منتشر ہوتے ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کا فوبیا، فیئر، خوف وغیرہ جنم لے لیتے ہیں، ڈر وغیرہ ایسے۔ اسی طرح سے دوسرے کچھ صحت کے بارے میں امپیئرمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور اسپیشل لرننگ ڈسیبلٹی یعنی یہ وہ ڈسیبلٹی ہے جو بچوں کو لرننگ میں پرابلم پیدا کرتی ہے، صحیح طرح وہ سیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ تھا میرا آج کا پہلا ٹاپک۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا کسی بھی طرح مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو لیکچر اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو اپنے ان تمام دوستوں تک ضرور آگے شیئر کریں جو اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے۔ اللہ حافظ۔